بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اس کسان نے اس اندھیری غار میں کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھنے کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رہ گئی۔ ناظرین، الیکسی نام کا یہ شخص جنگل کے قریب ایک چھوٹے سے دیہات میں رہتا تھا۔ الیکسی کو اس وجہ سے جنگلی جانوروں کو دیکھ کر کوئی بہت حیرت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس کو جنگلی جانور دیکھنے اور جنگل میں گھومنے کا بے حد شوق تھا۔ الیکسی کے والدین ہمیشہ سے اس کو منع کرتے تھے کہ جنگل نہ جایا کرو، کیونکہ جنگل میں بھیڑیے، ریچھ اور برفانی چیتے موجود ہیں۔ اپنے والدین کے منع کرنے کے باوجود بھی الیکسی نے ہمیشہ سے اس بات پر دھیان نہ دیا کہ جنگل میں برفانی چیتے بھی کوئی خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ آج تک اس نے کوئی بھی برفانی چیتا جنگل میں نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی برف میں برفانی چیتے کے پنجوں کے نشانات بھی دیکھے تھے۔ اس لیے اس جنگل میں کوئی برفانی چیتا موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن اچانک ایک دن سب کچھ بدل گیا جب 24 سال کی عمر میں وہ اپنے جانوروں کو چارہ ڈال رہا تھا۔ اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس کی ایک گائے غائب ہے۔ چونکہ رات ہونے والی تھی اور وہ اس چھوٹی گائے کو برف میں اکیلا باہر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ باہر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اچانک اسے کھیت کی دوسری طرف ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ اس سمت میں آیا تو برف میں ایک سفید سے جانور کو دیکھ کر خوف سے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ ایک برفانی چیتا تھا اور اس نے اس کی گائے کا شکار کیا تھا۔ گائے بالکل اس کے سامنے پڑی تھی۔ الیکسی دوڑتا ہوا واپس آیا اور اس نے باقی جانوروں کو کمرے میں بند کر دیا تاکہ کوئی اور چیتا ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس نے گاؤں میں موجود باقی کسانوں کو بھی بتایا، لیکن سب نے اس بات سے مکمل طور پر انکار کر دیا کہ ایسا کوئی بھی جانور ان کے جنگل میں ہو سکتا ہے، اور سب نے ہی یہی کہا کہ اس کو وہم ہو گیا ہے۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں اس کو آس پاس موجود تمام کسانوں کی طرف سے یہ خبریں موصول ہونے لگیں کہ ان کے جانور بھی غائب ہونے لگے ہیں۔ الیکسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک جنگلی جانور کیوں انسانی آبادی کا رخ کر رہا ہے، اور کیوں جنگلی شکار کے بجائے وہ انسانوں کے پالتو جانوروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ جنگل میں آج بھی واک کرنے نکلا تھا، اور کافی کوشش کے بعد اس کو ایک جنگلی چیتے کے نشانات مل گئے، اور وہ ان نشانات کا پیچھا کرنے لگا۔ ان نشانات کا پیچھا کرتے کرتے وہ 2 بڑے پتھروں کے درمیان ایک اندھیری غار کے دہانے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ دل میں ڈرا بھی ہوا تھا اور غار کے قریب جانے سے کترا رہا تھا، کیونکہ اسے اس بات کا خدشہ تھا کہ اندر موجود چیتا اس پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ ابھی اس غار کے پاس کھڑے ہوئے الیکسی کو کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کو غار سے کچھ ایسی آوازیں آنے لگیں جو کہ کسی بڑے برفانی چیتے کی نہیں، بلکہ برفانی چیتے کے بچے کی ہی ہو سکتی تھیں۔ اس کو اب یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ ان کی ماں یہاں موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کو تھوڑی ہمت ملی، اور غار کے بالکل دہانے پر ہی اس کو برفانی چیتے کے 2 خوبصورت بچے نظر آ گئے۔ یہ دونوں بچے اپنی ماں کو بلا تو رہے تھے، لیکن ان کی ماں کہیں بھی آس پاس نظر نہیں آ رہی تھی۔ الیکسی کو یہ تھا کہ ان کی ماں جلد ہی واپس لوٹ آئے گی اور وہ بھی ان کو دیکھ لے گا، لیکن رات ہونے کو تھی اور وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ عام طور پر یہ مائیں اپنے بچوں کو زیادہ دیر تک اکیلا نہیں چھوڑتیں۔ اس وجہ سے الیکسی کو یہ سمجھنے میں دیر نہ ہوئی کہ کہیں نہ کہیں ان کی ماں مصیبت میں گرفتار ہے، اور اس کے بچے ادھر بھوک سے بلک رہے تھے۔ الیکسی نے ان بچوں کو یوں بھوک سے نہ مرنے دینے کا فیصلہ کیا، اور اس چیتے کے پنجوں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ الیکسی کو تھوڑی ہی دور یہ مادہ چیتا نظر آ گئی، اور اسے یہ دیکھ کر بے حد پریشانی ہوئی کہ اس چیتے کی ایک ٹانگ ریچھ کو پکڑنے کے لیے لگائے گئے شکاریوں کے ایک پھندے میں پھنسی تھی۔ اس نے جیسے ہی اس کے پاس آنے کی کوشش کی، یہ چیتا اس قدر زور سے اور خوفناک طریقے سے غرائی کہ الیکسی ڈر کر پیچھے ہو گیا۔ اسے یہ پتا تھا کہ اگر میں نے اسے جلدی نہ چھڑایا تو یا تو اس کے بچے یا پھر یہ خود بھوک سے یا پھر کسی جنگلی جانور کا شکار ہو جائے گی۔ اس کے پاس اس کو بے ہوش کرنے والا بھی کوئی ایکوپمنٹ موجود نہیں تھا۔ اس وجہ سے ایک ہی آپشن الیکسی کے پاس موجود تھا، اور وہ یہ کہ وہ اس چیتے کا اعتبار جیتنے کی کوشش کرے۔ وہ کافی دیر تک وہیں پر ہی بیٹھا رہا، اور جب بھی وہ اس کے پاس ہونے کی کوشش کرتا، اس چیتے کی غراہٹ اور غصہ دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد یہ چیتا پرسکون ہو گئی، اور وہ ہمت کر کے اس کی ٹانگ کے پاس ہو گیا اور جلدی جلدی اس پھندے کا لاکنگ سپرنگ کھولنے لگا۔ لیکن اسی اثنا میں اس نے اس چیتے کا منہ بالکل اپنی گردن کے پاس دیکھا، لیکن چیتے نے اسے کچھ بھی نہ کہا۔ اس نے جلدی جلدی اس پھندے کا لاکنگ سپرنگ کھول دیا، اور جیسے ہی یہ چیتا آزاد ہوئی وہ چھلانگ لگا کر ایک طرف ہٹ گئی۔ اس کے بعد یہ مادہ چیتا اپنی غار کی طرف تیز تیز چلنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر سے الیکسی کی طرف مڑ کر دیکھا اور بھاگتی ہوئی اپنی غار کی طرف نکل گئی۔ الیکسی نے کچھ سال بعد شادی کر لی، اور اب اس کے بچے بھی ہو چکے تھے، اور وہ اب ان کو بھی ساتھ لے کر جنگل میں جایا کرتا تھا۔
ایک دن الیکسی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ جنگل میں واک کر رہا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑا بھیڑیا جھاڑیوں کی اوٹ سے نکل کر اس کی طرف آنے لگا۔ بھیڑیے کی گھراہٹ اور غصہ دیکھ کر الیکسی کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پر حملہ کرنے والا ہے، لیکن اسی اثنا میں الیکسی کے ساتھ سے 2 چیتے بھاگتے ہوئے گزرے اور اس بھیڑیے پر حملہ آور ہو گئے۔ بھیڑیے نے کچھ لڑائی کی، لیکن اسی اثنا میں ایک بڑا برفانی چیتا بھی ان کے ساتھ مل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بھیڑیا بھاگ کھڑا ہوا۔ الیکسی کو سمجھ آ چکی تھی کہ یہ دونوں چیتے وہی بچے تھے اور ساتھ ان کی ماں تھی جس کی جان اس نے بچائی تھی۔ الیکسی نے اپنے دونوں بچوں کو گلے لگایا اور ان چیتوں کو شکریہ کی نظر سے دیکھتے ہوئے واپس جنگل سے اپنے گھر کی راہ لی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔